السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سہرش اور اپنی 5 سالہ بیٹی ماریہ کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا۔ اپنی نوعیت کا یہ عجیب و غریب اور پراسرار واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ملک میں آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت کی بے شمار کمپنیوں کی ویب سائٹ وجود میں آ چکی تھیں۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ باورچی خانے کے لیے ایک کچن سیٹ خریدنا چاہتی ہے، اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ مارکیٹ جانے کے بجائے آن لائن ویب سائٹ سے اپنی پسند کا سیٹ دیکھ کر آرڈر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اس نے مزید بتایا کہ وہ ایک مشہور ویب سائٹ کا وزٹ کر چکی ہے جس پر بے شمار دیدہ زیب برتن موجود ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ ان کی قیمت مارکیٹ میں ملنے والے برتنوں سے انتہائی کم رکھی گئی ہے، اور سونے پر سہاگا کہ ان کے ڈیلیوری چارجز بھی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خریدے گئے تمام برتنوں کے ساتھ کچھ تحائف بھی کمپنی کی شہرت کے لیے دے رہے تھے۔ میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ سہرش نے اسی ویب سائٹ پر مختلف کچن سیٹس میں سے ایک اچھا اور خوبصورت کچن سیٹ تلاش کرنے کے بعد آرڈر کر دیا۔ آرڈر کی ترسیل کا وقت صرف 2 دن لکھا ہوا تھا۔ اتنے قلیل وقت میں آرڈر کی تعمیل ہوگی یہ دیکھ کر سہرش بہت خوش ہوئی۔ شام کو جب میں واپس لوٹا تو اس نے مجھے تمام بات بتانے کے بعد کہا کہ اس کمپنی کی سروس بہت تیز ہے اور یہ صرف 2 دن میں ہی اس کا پسندیدہ کچن سیٹ اس کے گھر میں ہوگا۔ یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہوا کہ چلو اس کی پسند کی چیزیں اسے 2 دن ہی میں مل جائیں گی اور مارکیٹ جا کر خوار ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ لیکن 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک آرڈر کنفرمیشن کا کوئی پیغام موصول نہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے ابھی تک ہمارا آرڈر قبول نہیں کیا، اس لیے انہوں نے مجھے کوئی پیغام یا ای میل نہیں بھیجی۔ دوسرے روز بھی مجھے کوئی فون یا ای میل وغیرہ کے ذریعے کوئی میسج نہ ملا تو میں نے از خود اس سائٹ پر ای میل کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو میں نے سہرش سے کہا کہ میں اب انہیں ای میل بھی کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے آرڈر کی کنفرمیشن کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سسٹم میں خرابی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی تک اپنا آرڈر کنفرمیشن میل موصول نہیں ہوا۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر نیم دراز لیٹا فیس بک استعمال کر رہا تھا، اچانک اسی ویب سائٹ سے ایک ای میل کی اطلاع پاپ اپ ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا تو دیکھا وہ ای میل ہمارے دیے گئے کچن سیٹ کے آرڈر کے متعلق ہی تھی، جس میں کچھ معذرت کے ساتھ کل آرڈر کی تکمیل کر دینے کے متعلق اطلاع دی گئی تھی۔ لیکن اس پیغام کے آخر میں لکھی گئی ایک عجیب و غریب لائن پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا، آخری خریداری کے لیے شکریہ۔ میں نے فوراً سہرش کو بتایا، جو ابھی گھر کے کام ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتایا کہ اس پیغام کے نیچے یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ اسے بھول جائیں، ہمیں تو ہمارے کچن سیٹ سے مطلب ہے، جو انتہائی سستا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ایک تحفہ بھی لائے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ کمپیوٹر میں کسی خرابی کی وجہ سے کاپی پیسٹ ہو گیا ہو۔ دوسرے روز دوپہر جب میں کھانا کھانے کے لیے گھر میں ہی موجود تھا، کوریئر کے ذریعے ہمیں ایک بڑا سا خوبصورت گتے کا ڈبہ موصول ہوا۔ ڈبے کی پیکنگ جس نفاست سے کی گئی تھی، اس سے اس ویب سائٹ کے مالکان کے اعلیٰ ذوق کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ سہرش تو خوش ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈبے کو کھولا تو اندر ترتیب سے تمام کچن سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا باکس بھی اس کے اندر موجود تھا۔ میں نے جلدی سے جب اسے کھولا تو اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری گڑیا موجود تھی، جس کے سنہری بال بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ سہرش کو بھی اس بات کی بڑی حیرت تھی کہ آخر انہوں نے تحفے کے طور پر صرف گڑیا ہی کیوں بھیجی۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اسی لمحے میری بیٹی ماریہ میرے پاس آئی اور میں نے اس سے وہ گڑیا تھما دی۔ اس نے بڑی مسکراہٹ اور پیار کے ساتھ میری طرف دیکھا تو میں نے اسے پیار کیا اور پھر وہ گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میں نے سہرش کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور تمام کچن سیٹ کے برتن کچن میں رکھوا دیے۔ یہ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے چینی سی تھی اور میں سو نہیں پا رہا تھا۔ لیکن سہرش چونکہ دن بھر کے کاموں کی وجہ سے تھک جاتی تھی، اس لیے وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اچانک میں نے دروازے کے باہر کسی کی چلنے کی آہٹ سنی۔ میں چونک گیا۔ میں نے سہرش اور ماریہ کی جانب نگاہ ڈالی، وہ دونوں پرسکون سو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں آہستہ آہستہ بغیر آواز نکالے اپنے بیڈ سے نیچے اترا
دروازے کی جانب بڑھا اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر اس میں بننے والی جھیری سے آنکھ لگا کر باہر کوریڈور میں جھانکنے لگا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہی ہوگی، لیکن جو آواز میں نے سنی تھی وہ کسی بلی کی نہیں تھی، بلکہ میں نے واضح سنی تھی جیسے کوئی چپکے کوریڈور میں چل رہا ہو۔ لیکن میرے جھانکنے کے باوجود مجھے وہاں کوئی ذی روح دکھائی نہ دی۔ میں کچھ دیر مزید آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب پھر کوئی اور آواز سنائی نہ دی تو میں نے پورا دروازہ کھولا اور ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لاؤنج کی لائٹس بند تھیں۔ مجھے عجیب لگا کیونکہ میری بیوی نے کبھی لاؤنج کی لائٹس بند نہیں کی تھی، اور ماریا تو لائٹس بالکل بھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کسی کا سایہ لاؤنج میں تیزی سے دوڑ رہا ہے، جو ایک بچے کا سایہ لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے قدموں نے زمین پکڑ لی ہو، اور باوجود کوشش کرنے کے میں آگے بڑھنے سے قاصر تھا۔ میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے اپنی رہی سہی ہمت جمع کرتے ہوئے پکارا، کون ہے؟ لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آواز بہت گہرے کنویں سے نکلی ہو۔ یہ دیکھ کر میں نے دوبارہ پکارا، لیکن میرے بار بار پکارنے کے باوجود کوئی اور آواز سنائی نہ دی۔ یہ دیکھ کر میں نے 2 بار قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اس بار وہ بآسانی اٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے ٹی وی لاؤنج کی تمام لائٹس آن کر دیں اور تیز قدموں سے واپس بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ جب میں کمرے میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہی گڑیا جو کچن سیٹ کے ساتھ موصول ہوئی تھی سامنے فرش پر پڑی تھی۔ اس کی ایک آنکھ غائب تھی اور اس کے خوبصورت سنہری بال بہت چھوٹے ہو گئے تھے، جیسے کسی نے اس کے بالوں کو کینچی سے کاٹا ہو، اور اس کے ماتھے پر آڑے ترچھے نشان موجود تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ ماریا اور سیرس سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر گڑیا کو فرش سے اٹھا کر بستر کے ایک طرف رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میری آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو گئی اور پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند نے آ دبوچا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے کروٹ بدلی تو میرا رخ اسی طرف ہو گیا جہاں وہ گڑیا رکھی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ گڑیا میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کے مصنوعی ہونٹوں پر ایک عجیب اور پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والا مرحلہ وہ تھا جب میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے سے تازہ خون بہہ رہا تھا، اور وہ اپنی ایک کھلی آنکھ سے مجھے یوں گھور رہی تھی جیسے شیر کسی معصوم ہرن کے بچے کو گھورتا ہے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید میرے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ میں نے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے سیرش کو بھی پکارا، لیکن میری آواز میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی، اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے گلے کو پکڑ کر دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ڈر کی وجہ سے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور دل ہی دل میں جتنی دعائیں یاد تھی سب پڑھنے لگا۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بیڈ کو پکڑ کر ہلا رہا ہو۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ بیڈ ہل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سیرش گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ہلکے سے آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دوبارہ اس گڑیا کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے ایک چیخ نکلنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس گڑیا کے ایک ہاتھ نے جلدی سے میرا منہ مضبوطی سے بند کر دیا، اور میری آواز میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ گڑیا اسی حالت میں موجود تھی جیسے آج صبح موصول ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صرف صبح روشنی نمودار ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے نیند نے آ لیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح دن چڑھنے پر جب مجھے سیرش نے جگایا تو میں جلدی سے اٹھ کر اسی جانب دیکھنے لگا جہاں رات بھر اس خوفناک اور پر اسرار گڑیا کا تماشا جاری تھا۔ مجھے یوں بیڈ کی ایک جانب دیکھتے ہوئے سیرش نے بھی چونک کر اس جانب دیکھا تو وہاں اسے گڑیا کے علاوہ کوئی اور چیز نہ دکھائی دی۔ سیرش نے کہا، خیر تو ہے، آپ یوں ٹکٹکی باندھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے میں نے گڑیا کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ گڑیا اب بھی ویسی ہی ہے جیسے ایک ڈبے میں تھی۔ اس کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں تھا، اس کی آنکھیں غائب نہیں تھیں، اور اس کے بال بھی اسی طرح سنہری اور لمبے تھے۔ پھر میں نے سیرش کو رات پیش آنے والے تمام عجیب و غریب حالات کے متعلق بتایا تو وہ بھی پریشان اور خوفزدہ ہو کر اس گڑیا کی جانب دیکھنے لگی۔
میری طرح وہ بھی ایک کاکروچ سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ اس نے جلدی سے اس گڑیا کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہا، لیکن میں نے جلدی سے اسے ایسا کرنے سے روکا، کیونکہ میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ رات میں میرا وہم تھا یا سچ میں اس گڑیا میں کچھ پراسراریت تھی۔ دوپہر میں جب میں اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر پردے کو ہٹایا اور پھر میں نے شیشے کی کھڑکی پر خون کی ایک لکیر دیکھی، جس پر لکھا تھا کہ میں جہنم سے آئی ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری رگوں میں خون جم رہا ہے۔ میں چیخنے لگا۔ میری بیوی کمرے میں آئی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میرا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن میں نے پھٹی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ لکھی ہوئی لائن بھی سرے سے غائب تھی۔ جب میری طبیعت بحال ہوئی تو اس کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری کہانی تفصیل سے سنائی۔ پھر یکدم اس نے ماریا کے متعلق پوچھا، میرے بتانے پر کہ وہ لاؤنج میں ہے۔ یہ سن کر وہ تیزی سے لاؤنج میں گئی تو دیکھا ماریا بیٹی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سہرش نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور میں نے گڑیا کو اٹھا کر ایک کونے میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ گڑیا کچرے دان میں گری، ہم نے اپنے گھر کے اندر سے ایک بھیانک قہقہ سنا۔ ہمیں یوں لگا جیسے بہت سے جنات مل کر چیخ رہے ہوں۔ ہم دونوں گھبرا کر باہر کی جانب بھاگے اور قہقہے مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ یوں اچانک بھاگنے سے ماریا بھی زور زور سے رونے لگی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے، سامنے کی رخ ایک بڑی مسجد تھی جس کے پیش امام ہمیں اچھی طرح جانتے تھے۔ ہم اندھا دھند دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، چونکہ ابھی نماز کا وقت تھا۔ ہمیں یوں اچانک اور گھبرائے ہوئے انداز میں مسجد میں داخل ہوتے دیکھ کر 2-3 بچے بڑی تیزی سے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ پھر ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ امام صاحب اندر کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر ہم سیدھے ان کے پاس چلے گئے اور انہیں پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ جب ہم گھر واپس آئے تو وہ گڑیا ہمارے گھر کے گیٹ کے سامنے پڑی تھی اور اس بار اس کی حالت وہی تھی جو میں نے کل رات دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب نے پھر کچھ قرآنی آیات پڑھیں اور اپنے گلے میں پہنے ہوئے 2 تعویذوں میں سے ایک اتار کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اور گڑیا کو ایک شوپر میں ڈال کر خود اپنے ہاتھ میں اٹھائے واپس مسجد کی طرف چل دیے اور جاتے وقت یہ کہہ گئے کہ میں اس گڑیا کو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ دفنا دوں گا جہاں سے دوبارہ واپس نہ آ سکے گی۔ ہم باحفاظت گھر میں واپس آ گئے۔ تعویذ کو میں نے ڈرائنگ روم میں ایک کیل پر لٹکا دیا۔ رات کو سب کاموں سے فراغت کے بعد میں نے اس سحر انگیز ویب سائٹ کے متعلق چھان بین کرنا شروع کر دی تاکہ مجھے کوئی ایسا سراغ مل سکے جس سے پتہ چل سکے کہ جو عجیب واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس ویب سائٹ سے کوئی لنک ہے یا نہیں۔ لیکن باوجود کوشش کے مجھے انٹرنیٹ پر وہ ویب سائٹ نہ مل سکی۔ پھر میں نے یوٹیوب پر اس سائٹ کے متعلق مزید جاننا چاہا، لیکن وہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر میں نے شاپنگ ویب سائٹ سے متعلق غیر معمولی سرگرمیوں پر ویڈیو سرچ کی تو اس کے جواب میں مجھے ایک ایسی ویڈیو دکھائی دی جس میں ایک شخص نے اپنے گھر کچھ سامان منگوایا تو اسے بھی اسی طرح ایک عدد اسٹف ٹوائے آرڈر کے ساتھ تحفے میں ملا۔ تب اس نے بتایا کہ پارسل موصول ہونے کے بعد اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور جب اس نے یہ واپس بھیجنا چاہا تو اسے وہ ویب سائٹ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اس واقعے کے بعد میں نے سوشل میڈیا پر اپنے بنائے ہوئے اکاؤنٹس پر اس عجیب و غریب اور پراسرار ویب سائٹ کا ذکر تفصیل سے کیا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو جائے، تاکہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر دوبارہ اگر وہ سحر انگیز ویب سائٹ دکھائی دے تو لوگ اس کے سحر میں گرفتار نہ ہو پائیں۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق تھا کہ جب بھی میں کسی انجان ویب سائٹ کوئی بھی سستی چیز منگوانا چاہوں تو قیمت سے زیادہ اس کی اچھی ساکھ اور لوگوں کی طرف سے دیے گئے کامنٹس کو ضرور پڑھ لوں۔